پری اور سامری جادوگر بہت پہلے ایک ایسی سرزمین میں جہاں چاند ہر رات زمین کو چومتا تھا، وہاں ایک جادوئی بادشاہی کھڑی تھی جسے مون بلاسم کہتے ہیں۔ دریا چاندی کے دھاگوں کی طرح چمک رہے تھے، درخت قدیم گیت گاتے تھے اور چمکتے پھول صرف ستاروں کی روشنی میں کھلتے تھے۔ اس زمین کی حفاظت پریوں نے کی تھی، روشنی، خوشی اور توازن کے محافظ۔ ان میں ایلینا نامی ایک نوجوان پری رہتی تھی۔ اس کے پروں میں نرم گلابی چمک تھی اور آنکھیں تجسس سے بھری ہوئی تھیں۔ دیگر پریوں کے برعکس جنہوں نے آگ، ہوا یا طوفان کو کنٹرول کیا، ایلینا کے پاس ایک نادر تحفہ تھا۔ وہ دلوں میں چھپی نیکی کو جگا سکتی تھی۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ اس کا جادو کمزور تھا، لیکن تقدیر نے اس کے برعکس سوچا۔ مون بلاسم سے آگے ایک ملعون زمین ہے جسے شیڈو ویل کہا جاتا ہے۔ وہاں خوف زدہ سامری جادوگر رہتا تھا، ایک ممنوعہ جادو کا ماہر۔ سامری جادوگر نے ایک لمبا سیاہ لباس پہنا ہوا تھا جس میں چمکتی ہوئی رنسیں تھیں۔ اس کی لاٹھی اوبسیڈین پتھر سے تراشی گئی تھی اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی نیلی آگ سے جل رہی تھیں۔ بہت پہلے وہ ایک شاندار پریوں کا عالم تھا جو حتمی علم کی تلاش میں تھا، لیکن اقتدار کی بھوک نے اسے تاریک منتروں کی طرف لے جایا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنے پروں، اپنی روشنی اور اپنا نام کھو دیا۔ سامری جادوگر بن گیا۔ اس کا خیال تھا کہ جذبات کمزوری ہیں اور صرف جادو ہی دنیا پر راج کرتا ہے۔ ایک خاموش رات چاندنی مدھم پڑ گئی۔ چاند کا کرسٹل، مون بلاسم کے جادو کا دل، اپنی مقدس قربان گاہ سے غائب ہو گیا۔ اندھیرا پھیل گیا، فصلیں ناکام ہو گئیں، ڈراؤنے خوابوں نے بچوں کے خوابوں کو بھر دیا۔ پری کونسل ڈر کے مارے جمع ہو گئے۔ سامری جادوگر واپس آ گیا، بزرگوں سے سرگوشی کی۔ پریوں کی ملکہ بولی، صرف ایک روح جو اندھیرے سے اچھوتی ہے، چاند کرسٹل کو واپس لا سکتی ہے۔ کوئی بھی آگے نہیں بڑھا۔ پھر ایلینا نے اپنے چمکتے پنکھوں کو پھیلا دیا۔ میں جاؤں گی، اس نے آہستہ سے کہا۔ ایلینا کا سفر خطرے سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے بکھرے ہوئے ستاروں کے پل کو عبور کیا، جہاں ایک غلط قدم کا مطلب لامتناہی رات میں گرنا تھا۔ وہ سرگوشیوں کے غار سے گزری، جہاں آوازوں نے اس کی ہمت کو توڑنے کی کوشش کی۔ وہ منجمد وقت کی وادی میں چلی، جہاں جادو بھی سست پڑ گیا۔ خوف سایہ کی طرح اس کا پیچھا کرتا رہا، لیکن اس کا دل ساکت رہا۔ آخرکار ایلینا شیڈو ویل میں پہنچ گئی۔ سامری جادوگر ایک بلند و بالا تاریک سفائر کے سامنے کھڑا تھا۔ چاند کا کرسٹل اس کے لاٹھی کے اوپر تیر رہا تھا۔ تو پریوں نے ایک بچے کو بھیج دیا جو اس نے طنز کیا۔ پیچھے مڑو، ہلکی سی روشنی۔ ایلینا نے خوف سے نہیں بلکہ اداسی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم کبھی پری تھی، اس نے آہستہ سے کہا۔ آپ کو اب بھی روشنی یاد ہے؟ جادوگر ہنسا، لیکن اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ سامری جادوگر نے طاقتور منتر جاری کیے۔ اندھیرے کے شعلے، وہم اور گرج نے آسمان کو توڑ دیا۔ ایلینا کو پیچھے پھینک دیا گیا۔ اس کے پر پھٹ گئے، لیکن اس نے حملہ نہیں کیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ سنہری روشنی بہہ رہی تھی، ایک ہتھیار کے طور پر نہیں بلکہ گرمی کے طور پر۔ یادوں نے جادوگر کے دماغ کو سیلاب میں ڈال دیا۔ اس کی پہلی پرواز، اس کی ہنسی، جس دن اس نے اپنے پروں کو کھو دیا تھا۔ نہیں، وہ گھٹنوں کے بل گر کر چیخا۔ صدیوں میں پہلی بار سامری جادوگر نے درد اور امید محسوس کی۔ میں نے سوچا کہ طاقت مجھے تندرست کر دے گی، اس نے سرگوشی کی۔ ایلینا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ احسان کے بغیر طاقت خالی پن ہے۔ چاند کا کرسٹل مزید چمک رہا تھا۔ اندھیرا چھا گیا۔ سامری جادوگر نے اپنا انتخاب کیا۔ اس نے مون کرسٹل جاری کیا۔ شیڈو ویل زندگی کے ساتھ کھلا۔ سیاہ بادل چھٹ گئے، ستارے آسمان پر لوٹ آئے۔ صبح طلوع ہوتے ہی ایلینا مون بلاسم پر واپس آ گئی۔ چاند کا کرسٹل بحال ہوا۔ زمین پہلے سے زیادہ چمک رہی تھی۔ پریوں کی ملکہ فخر سے مسکرائی۔ آپ نے دنیا کو یاد دلایا کہ حقیقی جادو کیا ہے۔ سامری جادوگر نے شیڈو ویل کو چھوڑ دیا، تسلط کی بجائے سیکھنے اور شفا دینے کی پرسکون زندگی کا انتخاب کیا۔ ایلینا اپنے سادہ فرائض پر واپس آ گئی، پھول کھلنے میں مدد کرنا اور گمشدہ فائر فلائز کی رہنمائی کرنا۔ لیکن اس کی کہانی افسانوی بن گئی۔ جب جادو ناکام ہو جاتا ہے تو احسان کبھی نہیں ہوتا، اور اس طرح پریوں اور سامری جادوگر کی کہانی ہمیشہ زندہ رہی۔ دیکھیں دوستیں، اگر آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کا کیا جائے گا؟ آپ کے یوٹیوب چینل پہ صرف ایک سبسکرائب بڑھ جائے گا، لیکن سبسکرائب کی وجہ سے میری لائف سیٹ ہو جائے گی۔ تو پلیز سبسکرائب ٹو واچ مائی ویڈیوز۔ تھینک یو۔